تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کو پڑھنے والا اللہ سے اپنی ہر بات، ہر دعا منوا سکتا ہے۔ چیزیں ناممکن سے ممکن میں تبدیل ہو جاتی ہے جب بندہ تہجد گزار بن جاتا ہے۔ اس وقت کی مانگی گئی دعا قبولیت کی طرف ایسے تیر کی طرح جاتی ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جاتی ہے۔ اللہ کے کرم سے وہ اگر نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے، اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی جو اس دعا کو اس نے تمہارے دل کا حصہ بنا دیا۔ وہ اگر نہ چاہے تو کیسے چاہ سکتے ہو تم؟ اللہ کے یہاں تمہاری دعائیں رد نہیں ہوتی۔ وہ تمہاری دعا پر کن کہے گا اور فیکن ہو جائے گا۔ یہ مایوسی جو تم نے اپنے دل کے اندر بٹھائی ہے، تم دیکھنا ایک دن شکر الحمدللہ کہتے نہیں تھکو گے۔ تم یقین کرو، اللہ نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ انشاءاللہ جب انسان نیند سے بیدار ہو کر جاگتا ہے رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اللہ سے ایک گفتگو ساری الجھن سلجھا جاتی ہے۔ رب کی محبت میں بڑا سکون ہوتا ہے اور تہجد کی توفیق انہی کو ملتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ سکون وہی سمجھ سکتا ہے جو تہجد میں اللہ سے باتیں کرتا ہے اور وہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی۔ جب بندہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے تب اللہ دعاؤں میں کن کہہ دیتا ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے وحی کے ذریعے نہیں بلکہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے ہی دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش دل میں ڈالتا ہی تب ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کبھی غور کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کہانی کے اہتمام میں یہ بتایا ہے کہ مایوس ہوں گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، گر شکر کرو گے تو اس کی نعمتوں کو گنتے ہی رہ جاؤ گے۔ کبھی غور کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سورہ میں امید ہی دلائی ہے کہ کبھی نا امید نہ ہونا اور آخر میں سب صحیح ہو جائے گا۔ یعنی ہر سورہ میں اللہ نے یہی بتایا ہے کہ توکل کرنے والے کبھی ہارتے نہیں۔ بے شک انہیں اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، لیکن آگے جا کر وہ کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نوازنا چاہتا ہے، اسی لیے تو بات دل میں ڈالتا ہے اور آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دے دیتا ہے کہ آپ کو تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے، اور پھر دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس مجھ سے مانگ کر تو دیکھو،
خوب دعا کرو، ہر چیز کے لیے دعا کرو، چاہے وہ چیز کتنی ہی ناممکن دکھ رہی ہو۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کے لیے دعا کرے، اور تہجد کے وقت تو اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ نہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائے گی، نہ تمہارا صبر جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم نے ہر اس حد تک کوشش کی جہاں تک تم کر سکتے تھے۔ وقت بھلے زیادہ لگے، آزمائش کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، تمہیں وہ ہر حال میں مل کر رہے گا جس کی تم چاہ رکھتے ہو۔ بس انتظار کرو، بس انتظار کرو اس مقدس وقت کا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ ابھی بھلے حالات تمہارے منصوبے کے مطابق نہ ہو پائے، مگر تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ زندگی تمہیں جس بھی منزل تک لے جائے گی اس میں اللہ کی رضا ہوگی۔ ہو سکتا ہے نصیب تمہیں ان راستوں پر لے جانے پر مجبور کرے جن پر تم چلنا نہیں چاہتے، مگر اتنا یقین رکھنا کہ وہ راستے اللہ کے انتخاب کردہ راستے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہ چیز تمہاری خواہش کے مطابق نہ ملے جس کے لیے تم دن رات تڑپتے ہو، مگر اتنا یقین رکھنا کہ جو بھی ملے گا وہ تمہاری خواہش سے اور گمان سے بہت بہتر ہوگا۔ اللہ تمہیں یہاں تک بلا وجہ نہیں لایا، اور جب یہاں تک آ گئے ہو تو تھوڑا اور چل لو۔ منزل قریب ہے، بہت قریب، اور تمہیں آگے بڑھنا ہے تاکہ تمہیں اس لمبے مسافت کا صلہ مل سکے۔ خدا کو پانا سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے۔ کوئی آدمی جب خدا کو پاتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے جو اس کی ساری زندگی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، اس کی سوچ نئی رخ پر چلنے لگتی ہے، اس کا عمل کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو قیامت کے دن ترازو پر کھڑے ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو قیامت کی ترازو پر کھڑا ہوتا محسوس کرنے لگتا ہے۔ پتہ ہے ہمیں اللہ پر کیسے یقین رکھنا چاہیے؟ ایسا کہ جب دروازے بند نظر آئے، جب امید کی ایک بھی کرن نظر نہ آئے، جب ہر سو مایوسی کے بادل چھا جائے، جب دنیا کہے کہ یہ ہونا ناممکن ہے، جب لوگ کہے کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں نہیں، بس اس وقت بھی تمہارے رب پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہے نا، وہ پیدا کرے گا اسباب، اور پھر دیکھنا وہ تمہارے یقین کی لاز رکھ لے گا اور تمہیں ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر کے عطا کرے گا۔ وہ ناممکن کے وسیلے سے ہی تمہیں مہیا کرائے گا، بس شرط اتنی ہے کہ تمہارا اس پر یقین کامل ہو۔ مجھ سے زیادہ بے یقین شخص شاید کوئی نہیں تھا۔ سنبھلنا میرے لیے کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ میرا یقین توڑ کر اللہ نے مجھے خود پر یقین کرنا سکھایا۔ بے شمار نیند کے خالی راتوں کے بعد پرسکون نیند میری زندگی کا حصہ بنی۔ ان گنت آنسوؤں کو مات دینے کے بعد میں نے مسکرانا سیکھا ہے۔ آج اگر میرے ارد گرد رونقیں ہیں تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس نہ کوئی دوست تھا اور نہ کوئی ایسا شخص جو چند لفظ بول کر مجھے بہلاتا یا مجھے سنتا۔ تب بس اللہ تھا میرے پاس۔ جب سب نے مل کر گرایا تب جو ایک ہاتھ میری جانب بڑھا تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا، اللہ نے مجھے محبت کرنا سکھایا، اللہ نے مجھے سجدہ کرنا سکھایا۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا، نہ ضبط کرنا، نہ من پسند چیز کو چھوڑنا۔ بہت وقت لگا تھا مجھے
مصلحتوں پہ آمین کہنے میں بہت وقت لگا تھا مجھے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے میں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج مجھے اس ذات پر اتنا یقین ہے کہ میرا دل مطمئن ہے کہ جو تب تھا وہ امتحان تھا، وہ میرے صبر کا صلہ ہے، اور جو آگے ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔